What is current constitutional status of Gilgit Baltistan? اچھا موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آئین نہیں ہے تو گلگت بلتستان کا نظام کس طرح ہوتا ہے. تو گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام ہے اور پاکستان کی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے. تو پاکستان ایڈمنسٹرڈ گلگت بلتستان، اس کا لیگل ٹرم یہ یوز کیا جاتا ہے. تو گلگت بلتستان کا جو سسٹم ہے یہ گورننس آرڈر 2018 کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے. گورننس آرڈر 2018 کے تحت چلایا جاتا ہے اور یہ نظام بیسیکلی کریٹڈ ہے آرٹیکل 258 آئین پاکستان کے تحت. صدر پاکستان ایک پریزیڈینشیل حکم نامہ جاری کرتا ہے. اس پریزیڈینشیل حکم نامے کے تحت آرڈر کے تحت گلگت بلتستان کا نظام چلایا جا رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو موجودہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے یہ ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تحت چلایا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس آرڈر کو بنانے میں گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے الیکٹیو، یہاں کی جو الیکٹڈ اسمبلی ہے، اس کے ممبران کا کوئی کردار نہیں ہے. اس آرڈر 2018 کے ایک سنگل پروویژن کے اندر ترمیم کرنے کا گلگت بلتستان کی اسمبلی کے ممبران کو اختیار نہیں ہے. نہ اس آرڈر کو ہم گلگت بلتستان چیف کورٹ یا سپریم اپیلیٹ کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی جوڈیشل ریویو کا بھی اختیار نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر ایز سچ کوئی کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے فور انڈیا اینڈ پاکستان اور سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہے 17 ریزولوشنز ہے، ان ریزولوشنز کو ہم دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کو لارجر کانٹیکس کے اندر کشمیر ڈسپیوٹ کا اس کا حصہ مانا جاتا ہے. اور اس وجہ سے گلگت بلتستان کو پاکستان کے جو 3 آئین بنے تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو لاسٹ جو 1973 کا آئین ہے اس کے اندر گلگت بلتستان شامل نہیں ہے. اس وجہ سے اس علاقے کو ایک پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت چلایا جاتا ہے. تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ علاقہ ایک کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کے اندر ہے. تو اس کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ایک تو متنازع ہے انٹرنیشنل لا کے تحت ہم دیکھتے ہیں. تو یہ لارجر کشمیر جو پرنسلی اسٹیٹ ہے اس کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ایز سچ اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. How does the lack of constitutional status of Gilgit Baltistan impact its residents in terms of political representation and legal rights? Absence of clear constitutional framework. Education. Second, how does the lack of constitutional status for Gilgit Baltistan impact its residents in terms of political representation? اچھا یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے، جہاں تک آپ کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس واضح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو لوگ ہیں ان کی پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں. اب کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر آپ کی تمام تر قومی اداروں کے اندر جیسے NFC ہے آپ کا یا دیگر ادارے ہیں ان کے اندر بھی نمائندگی نہیں ہے. اس وجہ سے سر یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں تو ان کی پاکستان کی اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، ان کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جنرلی ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی NFC کے اندر حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ گرانٹس پہ یہ اس علاقے کو چلایا جاتا ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہاں پہ ایک کرائسس کی صورتحال آپ کو موجود نظر آتی ہے. یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے کیونکہ آپ کی چیف کورٹ، ہمارے یہاں پہ چیف کورٹ ہے، پاکستان کے اندر ہائی کورٹ اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، پاکستان کے اندر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے. اب چونکہ آپ آئین پاکستان کے اندر آپ شامل نہیں ہیں، ہمیشہ جو آپ کی ہائر جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ آئین سے ڈرائیو ہوتی ہے، آئین سے نکلتی ہے. تو گلگت بلتستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، چیف کورٹ ہے یا سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کریٹڈ ہے. اور جو بھی کوئی بھی عدالتیں جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کو کریٹ کیا جاتا ہے ان کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں کہا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ ججوں کا انڈکشن کا طریقہ کار بھی پھر پاکستان کی طرح ہے، ایک اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایگزیکٹو ان کو ہینڈ پک کرتا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے آپ وہ رولنگ آپ دیکھیں الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، وہ 1999 کا فیصلہ ہے باب الخیری کیس کے اندر. اس میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی جوڈیشری
جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کریٹ کی جاتی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں کہا جا سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی نہیں ہے, وہ ایگزیکٹو کریٹڈ ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ڈسپنسیشن آف جسٹس بھی نہیں ہو پا رہا ہے. پھر جہاں تک ایک ڈاکٹرین آف سپریشن آف پاور کا جو تصور ہے, ہر ادارہ ہے کی جو فنکشنز اور پاورز ایک طرح سے سپریٹ کر کے ایک ڈیموکریٹک جس طرح سسٹم کے اندر مطلب ہوتا ہے, تو گلگت بلتستان کے اندر آ کے آپ تلاش کریں گے تو وہ جو آپ کی ڈاکٹرین آف سپریشن آف پاور ہے یہاں پہ آپ کو وہ نظر نہیں آتا ہے, بلکہ ان ایبسینس آف اے کانسٹیٹیوشن یہ تمام تر اختیارات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتوں کے پاس, ان ادر ورڈس مطلب وہ فیڈرل بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہیں, جس کی وجہ سے پھر گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے, لیگل رائٹس ہے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انشور نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس اگر 2018 آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں بنیادی چیزیں آپ کی مسنگ ہیں, جیسے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, ریپرزنٹیٹیو اسمبلی ہے, پھر لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سارے متاثر ہیں ایک طرح سے. جی absence میں تقریباً کی clear بات ہے. What challenges do people of Gilgit-Baltistan face in terms of international recognition and participation due to unsettled constitution? اچھا, سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا, جو انٹرنیشنل ہم ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی ریکگنیشن ڈفرینٹ چیز ہے. مطلب ہم جب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک ڈیمارکیٹڈ ڈیفائن ہے کہ اس کا لینڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک پرماننٹ پاپولیشن ہوتی ہے, پھر ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے, اور سابرینٹی, یہ 4 مل جاتی ہیں تو پھر اس کو دنیا کی یونائٹڈ نیشن کا کوئی بھی ممبر کنٹری اس ریاست کی آزادی کو ریکگنائز کرتا ہے. ٹو بی فرینک, گلگت بلتستان کی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ علاقہ 1840 سے پہلے اگر اس علاقے کی ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ پرنسلی اسٹیٹ تھی, انڈیپینڈنٹ پرنسلی اسٹیٹ تھی 1840 سے قبل. یعنی یہاں پہ کسی کا قبضہ نہیں تھا, یہ کسی کے آکوپیشن میں نہیں تھا, کسی کا حصہ نہیں تھا, بلکہ ان کی اپنی ایک شناخت تھی 1840 سے قبل. 1840 میں ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب کے جو مہاراجا تھے رنجیت سنگھ, اس کی جس کو ہم خالصہ جو سرکار کہتے ہیں, ان کے دور میں یہاں پہ حملے ہوتے ہیں, بلتستان فتح کرتے ہیں, سور فتح کرتے ہیں, گلگت تک آ جاتے ہیں, تو ایکوپیشن شروع ہوتا ہے اس علاقے کے اندر. بعد میں جب رنجیت سنگھ کی ڈائنیسٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست دیتی ہے تو پنجاب کی جو رنجیت سنگھ کی ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے, وہ اس علاقے کو ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو گلاب سنگھ کو, جموں کے اس کا یہ ایک وہ تھے جرنیل تھے, یہ ان کو سیل آؤٹ کرتی ہے تو وہ 70 لاکھ نانا کے شاہی میں وہ علاقے خرید لیتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے, جس کے اندر یہ جموں اور دیگر علاقے اور کلی علاقے تھے, ان کے اندر یہ گلگت بلتستان کے علاقے بھی شامل تھے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ علاقے وہ پرچیز کرتا ہے. یہ ماڈرن ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں آتا ہے. کب آتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو 1946 کے اس اشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر گلگت بلتستان ایک نوآبادیاتی یہاں پہ ایک دور شروع ہوتا ہے, مہاراجا کی بھی حکومت یہاں پہ چلتی ہے. پھر انگریز پھر 1891 میں خود آ کے پھر ہنزور نگر پہ وہ کرنل ڈیورن وہ حملہ کرتا ہے, انویژن کرتا ہے, دی میکنگ آف اے فرنٹیئر, اس نے کتاب لکھی ہے. پھر گلگت بلتستان چترال تک مکمل یہ سارا سپور ڈیامر گلگت کے ذریعے سے جو 10 ڈسٹرکٹ انکلوڈنگ چترال تک یہ سارا علاقہ وہ صفائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ علاقہ نوآبادیات بن جاتا ہے برطانیہ کا, اور یہ مہاراجا ہری سنگھ کی جو اسٹیٹ تھی, اس کو کشمیر اسٹیٹ کا یہ حصہ بن جاتا ہے. اور اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پہ اس علاقے کی مطلب یہ آکوپیشن میں چلا جاتا ہے, یہ علاقہ مطلب ایک کالونی بن جاتا ہے. پھر ہمارے لوگوں نے ہم دیکھیں تو یکم نومبر 1947 کے اندر ہم دیکھتے تو ہمارے لوگ ڈوگرا حکومت کے خلاف آزادی حاصل کر لیتے ہیں, جنگ لڑتے ہیں. اس جنگ کے بعد یہ علاقہ لبریٹ کرایا جاتا ہے. 16 دنوں تک یہاں پہ ایک ڈیفیکٹو ایک حکومت بھی رہتی ہے, اس کی آزادی کا اعلان بھی کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس آزادی کو دنیا کا یونائٹڈ نیشن کا کوئی بھی ممبر کنٹری اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. جب کوئی ریکگنائز نہیں کرتا ہے تو پھر فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ 26 اکتوبر میں مہاراجا ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ اتحاد کرتا ہے, انسٹرومنٹ آف ٹیکسیشن پہ دستخط کرتے ہیں. 27 میں پھر نہرو جا کے اس کو اقوام متحدہ کے اندر یہ چیلنج کرتے ہیں اس مسئلے کو, کیونکہ یہاں کے ٹرائبل جو قبائلی تھے انہوں نے کشمیر میں انویسٹ کیا تھا. جب یہ چیلنج کرتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کا جو موقف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ سارا علاقہ متنازع ہے, یہ علاقہ ہمارا بھی نہیں, انڈیا کا بھی نہیں, یہ علاقہ متنازع ہے, یہ علاقے کے لوگ فیصلہ کریں گے. انسٹرومنٹ آف ٹیکسیشن کے اندر بھی اس طرح کے وہ کنڈیشن انسٹرومنٹ آف ٹیکسیشن تھا.
پھر اس کے اوپر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی مختلف ریزولوشنز آتی ہیں. 13 اگست 1948 کی ریزولوشن آپ ضرور دیکھیے گا, وہ یو این سی آئی پی کی ایک ریزولوشن آ جاتی ہے, اس کے اندر ایک میکینزم دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جا کے پھر گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ مطلب کشمیر جو پارٹ اسٹیٹ کی اس کا حصہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو 17 ریزولوشن میں بھی آپ کو متنازع علاقہ ڈکلیئر کیا گیا اقوام متحدہ نے, اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے, یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا نے, پاکستان نے. اور اس کے بعد اسی چیز کو پاکستان کی دفتر خارجہ 70-75 سال سے کنسسٹنٹ ان کا موقف ہے کہ یہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 بھی یہ کہتا ہے کہ جب ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ علاقہ کا فیصلہ کریں گے تو ریاست کے عوام اور پاکستان کے درمیان تعلقات ریاست کے عوام کے خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے. اچھا, اس کے اندر پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کی ایلوبریشن بعد میں اس آرٹیکل کی ایلوبریشن ہمیں نظر آتا ہے. سول ایویشن اتھارٹی ورسز سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان ایک کیس ہوتا ہے گلگت بلتستان کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے, کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کے لیے. اس کیس کے اندر 17 جنوری 2019 کو ثاقب نثار کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس پہ فیصلہ کرتا ہے, اور اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان یہ کوئی وہ ہے متنازع علاقہ اور پاکستان میں کے زیر کنٹرول ہے. اس میں یہ کہا گیا, اور اس علاقے کو لوکل اتھارٹیز کے ذریعے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے بیسیکلی, اور لوکل اتھارٹی حکومت پاکستان سے بالکل مختلف چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو گلگت بلتستان کی ہم انٹرنیشنل سطح پہ دیکھتے ہیں تو اس کی اس متنازع حیثیت کے اندر انٹرنیشنل لا کے تحت ہم دیکھتے ہیں تو آئین پاکستان کے تحت دیکھتے ہیں, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں, یا دفتر خارجہ کی جو اسٹانس ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں. تو گلگت بلتستان کو انٹرنیشنل کسی بھی ریاست نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں ہے, اور صوبہ بھی نہیں ہے. مزے کی بات, لوگ پھر سے کہتے رہتے ہیں یہ صوبہ کوئی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہے. اس علاقے کو پاکستان میں ایسے لوکل اتھارٹیز کو ایڈمنسٹر کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر ایک ریزولوشن بھی ہے, اس کو قرارداد نمبر 80 وہ یہاں پہ یو این سی آئی ٹی کی کمیشن کے انڈر میں یا ایک لوکل اتھارٹی کے ذریعے اس کو چلانے کا پاکستان پابند ہے. لوکل اتھارٹی وہی ہے جو آزاد کشمیر کی جو اسٹرکچر ہے اس طرح اس کو چلانے کی پابند ہے. تو یہ کوئی نہ آزاد ملک ہے, انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ریکگنیشن ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ہے, یہ کوئی صوبہ بھی نہیں ہے, نہ الگ ملک ہے, اور نہ یہ تو آزاد کشمیر کی طرح یہاں پہ لوکل اتھارٹی. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھیں تو پھر کیا ہے, تو یہاں پہ ایک ہمیں ایک ایسا اخلاق نظر آتا ہے, مطلب ایک ایمبیگوس قسم کا ایک نوآبادیاتی ایک پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت اس علاقے کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. پہلے تو FCR لگایا گیا, اگر 49 سے لے کے ہم 1972 تک دیکھتے ہیں تو یہاں پہ FCR لگایا گیا. پھر لوگوں نے جب تحریک چلائی تو بٹو آ کے وہ FCR ختم کیا. اس کے بعد لفوز اور آرڈرز, پھر 2009 کا آرڈر آتا ہے, پھر 2000 یہ والا 18 کا آرڈر آتا ہے. اس کے بعد ایک اور آرڈر دیا تھا اس نے ثاقب نثار نے, وہ جو فیصلہ دیا 17 جنوری 2019 کے اندر, اس نے ایک اور آرڈر پرپوز کیا تھا جس کو آرڈر پرپوزڈ آرڈر 2019 کہا جاتا ہے. وہ 14 دنوں میں اس کو انفورس کرنے کا کہا تھا, 15 دنوں میں, وہ آج تک انفورس نہیں کیا گیا. تو گلگت بلتستان کی انٹرنیشنل لا کے تحت دیکھتے تو یہ متنازع ایک علاقہ ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی بھی مطلب فنڈامنٹل رائٹس اس طرح انشورڈ نہیں ہے جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہے, کیونکہ آپ پاکستان کی سینٹ بار کی نمائندگی نہیں, قومی اسمبلی میں نہیں ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان میں الیکشن ہو گئے, آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو میں یہاں تک کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگ گلگت بلتستان کے شہری ہیں. جب تک وہ پاکستان کی ہماری ٹیریٹری پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کر کے پاکستان کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں, تب تک ہمارے لوگ نہ تو پاکستان کے شہری بن سکتے ہیں, نہ ہماری وہاں نمائندگی ہو سکتی ہے, نہ ہم اپنے وزیر اعظم کو اس طرح پاکستان کی وزیر اعظم یا ان کی اس کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں. تو جب تک آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا. اور آرٹیکل 1 میں ترمیم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان بھی ان کا ممبر ہے, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشن موجود ہے, تو یہ صوبہ بن نہیں سکتا ہے. تو یہ ریزن ہے, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 257 کے تحت پاکستان ایڈمنسٹریڈ آزاد کشمیر کی طرف گلگت بلتستان کو بھی لوکل اتھارٹی دی جائے. تب تک جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے تب تک یہ علاقے کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق انشور ہو, یہاں پہ بھی ایک احترام آئین ہو ایکٹ 1974 کی طرح, یہاں کے لوگوں کی اپنا وزیر اعظم ہو, اپنا جھنڈا ترانا, اپنی شناخت ہونی چاہیے, اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کے اندر ہے. How does the constitutional status of Gilgit Baltistan differ from other provinces of Pakistan?
یہی نا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے چوزن ریپرزنٹیٹو پاکستان کے لوگوں نے اپنے جو نمائندے انتخابات کے اندر جن کو چوز کیا تھا الیکٹ کیا تھا وہ نمائندے مل کے انہوں نے سب نے مل کے کانفرنس سے 1973 کا آئین بنایا. اس آئین کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کے صوبے 4 ہی ہیں اور ایک جس کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے. یہ آپ کی پاکستان کی 7,96,96 کلو میٹر ڈوبین کا وہ ہے جغرافیائی حدود ہے, اس کے اندر گلگت بلتستان فالو نہیں کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ آپ رکھیے گا. تو جب آپ گلگت بلتستان پاکستان کے آئین کے اندر شامل نہیں ہے, پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں ہے, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ صوبے کے ساتھ اس کی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو جب صوبہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ, پھر یہ پاکستان کے زیر انتظام زیر انتظام ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک متنازع علاقہ ہے جس کو پاکستان کا آئین کے تحت ہم دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 257 کے اندر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. تو جب تک پھر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تو صوبہ نہیں ہے تو یہاں پہ پھر کیا نقصانات اس کے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کے آئین کے اندر آپ شامل نہیں ہوتے تو آپ کو وہ شہریوں کے حقوق آپ کو نہیں ملتے ہیں. جیسے آپ کی مطلب ایک شخصی آپ کے رائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک شہری رائٹس ہوتے ہیں. تو شخصی رائٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو یو این کے چارٹر کے اندر بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں یا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو اس کے تحت بھی پاکستان پابند ہے یہاں کے لوگوں کو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں انفرادی جو لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں جیسے رائٹ ٹو لائف ہے یا دیگر جو اسپیچ ہے, ایسوسیشن ہے, اسمبلی ہے یا ریلیجن ہے یا جاب کرنے کی ہے یا موومنٹ کی ہے یا فیملی کے جو رائٹس ہیں یا لینڈ رائٹس ہیں یا اس طرح کے جو بھی بنیادی حقوق ہیں وہ سارے ان کو دینے کے پابند ہیں. لیکن شہری حقوق آپ کو نہیں ملتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. مطلب آپ ووٹ نہیں دے سکتے, وہاں کی سینٹ میں نہیں جا سکتے, قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے, آپ آرمی چیف نہیں بن سکتے ہیں, آپ بہت ساری جو کی پوزیشنز ہیں صدر نہیں بن سکتے ہیں, اور تو چھوڑے آپ کی گلگت کے چیف سیکرٹری نہیں ہو سکتے. What are the main challenges faced by the people of Gilgit-Baltistan due to its uncertain constitutional status? اچھا, بہت سارے چیلنجز ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے نا مطلب کانسٹیٹیوشنل آپ کا شناخت کا کرائسس ہے. پہلے تو آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. لوگ یہاں پہ نا 70 سال سے تو لوگ یہ کہتے رہتے تھے کہ ہم نے لاک کیا ہے تو یہ ہے وہ ہے. تو وہ ایک مت تھا بیسکلی. لاک کرنے کے لیے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر آپ کے نہیں یا تو پھر آپ کے وہ جو اس زمانے کے پرنسلی اسٹیٹس کے جو کنگ تھے نا ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم 3 جون 1947 کا تقسیم کا منصوبہ دیکھتے ہیں تو وہ اختیار تو ہری سنگھ کے پاس تھا, اس نے تو انڈیا کے ساتھ اعلان کر کے فارغ ہو گیا. باقی ہمارے پاس تو کسی کے پاس تو اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا. اب پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے تو پھر ہماری جو یکم جو نومبر 1947 کو جو ہمارے یہاں پہ آزادی کا اعلان کر کے کہ ڈرم یہاں پہ جو حکومت بنی تھی کیا اس کے پاس اختیار تھا؟ اب اس کے پاس اختیار اس وقت ہوتا ہے نا جب اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, تو اس کو بھی کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, پاکستان نے بھی ریکگنائز نہیں کیا, ہماری آزادی کو دنیا کی کسی یو این ممبر کنٹری نے ریکگنائز نہیں کیا, پاکستان نے بھی نہیں کیا. تو جب کوئی ریکگنائز نہیں کرتے تو وہ ڈیفیکٹو تھا, ان کے پاس اختیار نہیں تھا. اور پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں نے کہتے ہیں کہ ٹیلی گرام دے دیا تو ہم نے لاک کیا. یہ وہ انٹرنیشنل لاک میں ٹیلی گرام سے نہیں ہوتا ہے, لاک اس کے لیے اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے یا پھر اختیار ہونا چاہیے. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ آپ کی علاقے کی جو مت تھی وہ مٹ گئی ہے. یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول 28 اپریل 1949 کو آزاد کشمیر سے لیا. معاہدہ کراچی آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے, اس میں بہت سارے آرٹیکلس بھی لکھے. معاہدہ کراچی کے تحت 28 اپریل 1949 کو گلگت بلتستان کے انتظامی کنٹرول آزاد کشمیر سے حاصل کیا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں نے ہمارے لوگوں نے کوئی دستخط نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. کرے نہ کرے نا آپ اس اسٹیٹ کا وہ آپ کو حصہ ڈکلیئر کیا گیا, وہ ہمارے لوگوں کی چوائس. مطلب دیکھیں ہمارے لوگوں کی رائے کچھ بھی ہو, لیکن ہم ایک انٹرنیشنل لا کے اندر لیگل فریم ورک کے اندر ہمارا ایک اسٹیٹس ایک انٹرنیشنل لا کے اندر ایک ڈیفائن ہے, وہ ایک متنازع اسٹیٹس ہے آپ کی. تو اس وجہ سے مطلب وہ کیا مطلب چیلنجز کے چیلنج آپ شناخت کا بحران یہاں پہ ہے, بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس ملک کے شہری ہیں. گلگت بلتستان میرے حساب سے تو گلگت گورنمنٹ آرڈر کے اندر گلگت بلتستان کے شہری ہیں, اور اس کے اندر پھر اس وجہ سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ رکا ہوا ہے لوگوں کا. تو آئیڈینٹی کرائسس ہے یہاں پہ, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, لوگوں کے بنیادی حقوق انشورڈ نہیں ہے, آئین موجود نہیں ہے یہاں پہ, ایک انڈیپینڈنٹ اسمبلی موجود نہیں ہے.
اور تو چھوڑے لوگوں کی آپ کی زمینوں کی اونرشپ تک بھی لوگوں کے لیے خالص سرکار کا نام کا ایک ڈرکونین اور اس طرح کا کالونیل لاز ہیں یہاں پہ، یہ سارے مسائل ہیں. How does the lack of representation in Pakistan National Assembly impact the development and governance of Gilgit? اچھا پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلی تو چیز یہی میں نے عرض یہ کیا کہ اس کے لیے لازمی یہ تھا کہ آپ پہلے آپ کی ٹیریٹری کو، جیسا تو ہماری جو 28,000 مربع کا علاقہ ہے یہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں، پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 1 کے اندر ترمیم کر کے اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ایک صوبہ ڈکلیئر کرتے ہیں، رائٹ. اس وقت پاکستان کے آئین کے اندر 40 صوبے ہیں تو 5 صوبہ پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں. ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ کی نمائندگی اس طرح ہوتی کہ آپ کی مطلب جیسے سینٹ کے اندر 100 ہے، 104 سینٹ کے اندر 4 آپ کی وفاق کی ہے، تو باقی ریمیننگ جو آپ کے 4 صوبے ہیں ان کے 25 کی نمائندگی آتی ہے. 25 4 100 نا، 4 آپ کے وفاق کے ہیں، 25 4 صوبے ہیں تو ہونا چاہیے. اگر آپ کو 25 اگر آپ کی گلگت بلتستان کے اندر پہلے تو اس کی ٹیریٹری انکارپوریٹ کریں گے، آپ کو پاکستان کے شہری بنایا جائے گا. اس کے بعد ایک صوبہ ڈکلیئر کرنے کے بعد 5 صوبہ اگر آپ کو ہو، اس کے بعد آپ کی 25 نمائندگی آپ کی سینٹ میں چلی جاتی ہے، نمائندے چلے جاتے ہیں سینٹ کے اندر. اور باقی آپ کی قومی اسمبلی میں آپ کی آبادی کے مطابق جو تو 3 سیٹیں ہم نے دیکھا تھا 47 کمیٹی کے اندر ریکمنڈ کیا گیا تھا 3 سیٹیں. پھر اس کے بعد جا کے آپ وہاں جاتے تو آپ کی NFC ایوارڈ کے اندر دیگر چیزوں کے اندر آپ کا شیئر ملتا، آپ کی ریپرزنٹیشن ہوتی تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے. لیکن یہاں پہ بھی یہ ہمارے ساتھ میں ایک نوآبادیاتی سیاست کرتے ہیں. 47 کمیٹی رپورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ آرٹیکل 1 میں ترمیم نہ ہو. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 258 کے تحت ایک صدارتی حکم نامے کے تحت ان کو نمائندگی دے دو. نمائندگی کتنی دے رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو قومی اسمبلی کے اندر 3 سیٹیں دے دیں گے کیونکہ آپ کی آبادی کم ہے. اس کے اندر 2 کیسز کا وہ حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کا کیس تھا، ایک الطاف حسین کا تھا، جس کے تحت ایک آدمی کا ایک ووٹ ہوتا ہے تو آبادی کے حساب سے آپ کو 3 نمائندگی مل سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے 3 ڈویژن ہے، دیامت ڈویژن کی ایک ہوگی سیٹ، ایک آپ کی بلتستان ڈویژن کی، گلگت ڈویژن کی. وہ کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی میں آپ کو 3 سیٹیں دے دیں گے اور سینٹ میں کہتے ہیں کہ ہم 3 دے دیں گے، ٹھیک، ایک ٹیکنوکریٹ 4 دے دیں گے. اور ساتھ میں آپ کو آئین پاکستان میں 1 میں ترمیم کر کے آپ کی ٹیریٹری انکارپوریٹ کر کے آپ کو باضابطہ لے کے نہیں جا رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 75 سال تو ہمیں آپ لوگوں نے اس طرح ایک نوآبادیاتی سسٹم کے اندر رکھا. اس کے بعد ہمیں ایک صدارتی حکم نامے کے دیتا ہے، آرٹیکل 258 ایک صدارتی حکم نامہ ہے. ہمیں 3 بندے ہمارے قومی اسمبلی میں جائیں گے، 3 سینٹ میں جائیں گے. تو پہلے تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کی ٹیریٹری انکارپوریٹ نہیں ہوتی، آپ کے لوگ شہری نہیں بن سکتے، تو وہ ایسے آبزرور جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم 70 سال انتظار کر کے ہمارے 3 بندے کیوں جائیں؟ مطلب اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ کو 25 آپ کی قومی سینٹ کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے اندر جتنی ہے تو باقی NFC ایوارڈ کے اندر برابری کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس میں بھی یہ بدنیتی کر رہے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید گلگت بلتستان کے اندر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ صوبہ بنا نہیں سکتے، تو اسی لیے یہ بیسیکلی ڈرامے ہیں. یہ لوگوں کو مطلب کسی بھی طریقہ الجھا کے رکھنے کا طریقہ کار ہے. ذاتی ایسے وکیل انٹرنیشنل لا میں نے پڑھایا بھی ہے بہت سال. میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ 40 صوبے یہ نہیں بنتے ہیں. اس طرح ان کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ پاکستان اس طرح انٹرنیشنلی ایک ایسی مطلب ان کی جو حالات ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی سپر پاور تو ہے نہیں. یہ اس طرح صوبے تو یہ بنا بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آرٹیکل 257 کے نیچے یہ جس طرح آزاد کشمیر کو، آزاد پاکستان ایڈمنسٹریڈ آزاد کشمیر کو جس طرح ایکٹ 1974 دیا ہے، اس طرح کا ایک آئین گلگت بلتستان کو دیا جائے اور یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کا اپنا ایک آئین ہو، انٹرم آئین ہو، اپنی یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشری ہو اور یہاں کے لوگوں کے اس کے اندر اپنی اس کی اسمبلی کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن ہونے کے بعد اپنے معاملات ڈیفنس پاکستان کے پاس کرنسی، کمیونیکیشن، فارن افیئرس، 4 چیزوں کے علاوہ تمام تر داخلی خصوصی تعلیم گلگت بلتستان کو بنیادی انسانی جمہوری کا رائٹ ہے. یہ انٹرنیشنل لا بھی دیتا ہے اور پاکستان کی ذمہ داری یہ کشمیری کو بہت پہلے دیا ہوا ہے. یہ وائبل حل ہے. یہ 40 صوبے نہیں بنتے. Why does Pakistan not want to give constitutional status to Gilgit Baltistan? وہ اس لیے نہیں دے سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ اس کے اوپر گلگت بلتستان ایک تو اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے یا UNCIT کی جو ریزولوشن ہے 13 اگست 1948 کی ریزولوشن سے لے کے ریزولوشن نمبر آپ اٹھا کے دیکھیں 80 دیکھیں یا 122 دیکھیں، بے شمار ہے. اس میں 17 ریزولوشن ہیں. تو ان کے تحت پاکستان اقوام متحدہ نے لکھ کے دے چکا ہے اس علاقے کو متنازع خود
جا کے وہاں پہ لکھ کے دیکھیے متنازع ڈکلیئر کرا چکا ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 واضح ہے, اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے, خاص کر یہ ثاقب نثار والی ججمنٹ, تو یہ خود انہوں نے متنازع کیا ڈکلیئر کرایا ہوا ہے. تو انٹرنیشنل لا کے تحت یہ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ صوبہ تو بنا نہیں سکتے ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں. تو آرٹیکل 257 کے نیچے جس طرح آپ نے کشمیریوں کو جو سیٹ اپ دیا ہے وہ ہمارا بھی ہے, ان کی انٹرنیشنل مجبوریاں ہیں, اس لیے نہیں بنا سکتے. Gilgit Baltistan can become the fifth constitutional province of Pakistan or not? بھائی یہ دیکھو نا, یہ بھائی مطلب ایک بیسیکلی ایک مت ہے, یہ کوئی صوبہ نہیں بن سکتا ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. تنازع کشمیر جب تک حل نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا نے اپنا جو علاقہ تھا اس کو اپنے یونین ٹیریٹریز کا حصہ بنا کے بھی فارغ کیا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی انڈیا نے بنایا تو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا ہے. انڈیا نے وہ قبضہ تو کیا ہے, لیکن وہ علاقہ بدستور متنازع ہے انٹرنیشنل لا کے تحت, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں تو موجود ہے, آلریڈی موجود ہے. حکومت ان کی چلتی ہے, نظام ان کا چلتا ہے, قوانین ان کے چلتے ہیں, جیسا چاہیے ان کی مرضی ہے. گلگت بلتستان کے لوگ سفر ہو رہے ہیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس علاقے کو انڈیا کے طرف پہ اگر گلگت بلتستان کا یہ علاقہ اپنے آئین کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا اس کو ریکگنائز کرے گی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں پاکستان کا پرسسٹنٹ موقف یہ ہے کہ یہ علاقہ قوم متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے, اور متنازع کہتے ہیں, خود کہتے ہیں. اور آپ 75 سال سے آپ کی پالیسی یہی ہے. اگر آپ وہی کام کرتے ہیں جو نریندر مودی نے کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی, پہلے تو دنیا ریکگنائز نہیں کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا ہے کہ ڈائپر کشمیری کی آپ وکیل ہونے کا دعویٰ کریں. تو اس لیے یہ کوئی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کوئی, یہ مت ہے بیسیکلی صوبہ والی. Gilgit Baltistan is made a constitutional province. What problem can Gilgit Baltistan people about? اچھا وائز یہ والا ہے, ہاں یہ والا نا, ہاں یہ اگر گلگت بلتستان از میڈ اے کانسٹیٹیوشنل پروونس, وٹ پرابلمز کین گلگت بلتستان پیپل اباؤٹ, تو یہ تھوڑا سا کین فیس اباؤٹ لکھیں اس میں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبہ بن نہیں سکتا ہے. اگر صوبہ ان کیس اگر بن بھی جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. مطلب یہ اس وقت کی بات ہوگی نا جب تنازع کشمیر سیٹل ہوگا, اس کے بعد پھر لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے بجائے, ابھی تک کوئی الحاق شلاق نہیں ہوگی. پہلے الحاق کریں گے, اس کے بعد ٹرم اینڈ کنڈیشنز آپ طے کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا لگا جو بھی صوبہ بن جاتا ہے, تو اگر صوبہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کیا مسائل آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اوپر ٹیکسز لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر ٹیکسز وہاں کے شہریوں پہ لگتے ہیں, اس طرح کے آپ کو اوپر ٹیکسز لگ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے اوپر جو سبسڈیز ہیں وہ سبسڈیز کم ختم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور مطلب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی تو نہ ہونے کے برابر ہوگی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے 3 بندے جائیں گے نا, ایک پنجاب کا پتہ نہیں کتنے 100 جائیں گے, آپ کے 3 جائیں گے, تو 3 جا کے کیا تیر ماریں گے وہاں پہ. تو پھر آپ کے حق میں تو پھر وہ سینٹ میں اگر آپ کے 25 بندے گئے تو سب ہو, ایک الگ بات ہے. ادروائز وہاں پہ بھی نومینل اگر 2-3 بندے بھیجیں گے تو ہاں برائنا, مگر یہ جالی والے صوبے کی بات کرتے ہیں جس کو یہ بری صوبہ کہتے ہیں, تو اس میں تو دینا ہی دینا ہے. مطلب ہمارے لوگ ڈھونڈتے رہیں گے. تو پراپر صوبہ بننے کے لیے پہلے الحاق کرنا ہے, یہ آپ ضرور لکھیے اپنا تھیسس کے اندر. پھر ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گے. جب آپ الحاق کریں گے تو ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گے کہ آپ ٹیکس آپ کو کس طرح آپ دیں گے, آپ کے علاقے کے اندر گورننس کا نظام کس طرح کا ہوگا, داخلی خود مختاری کس طرح کی آپ کو دی جائے گی, اور آپ کس طرح مطلب کون سے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے, کون سے صوبے کے پاس ہوں گے. جب آپ برابر الحاق کریں گے تو آپ ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کریں گے اپنے علاقے کی. تو اس طرح جعلی صوبوں کے اندر وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کریں گے, آپ پوزیشن میں نہیں ہے. Why is the constitutional status of Gilgit Baltistan complicated and realistic? یہی ہے نا اس کی کمپلیکیٹڈ اس وجہ سے ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر انڈیا کا بھی کلیم ہے, پاکستان کا بھی کلیم ہے. ایک علاقہ ہمارا چائنا کے پاس بھی ہے, 1963 کے ایگریمنٹ کے تحت وہ چائنا کو دیا گیا ہے. تو 3 سپر پاورز کا اس علاقے کے اوپر ایک کانٹیسٹ یہ کر رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل پاورز کا یہاں پہ انٹرسٹ ہے, پھر اقوام متحدہ کی ریزولوشنس موجود ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک بڑا مسئلہ اس ریجن میں یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر
हम देखते हैं तो 1949 से लेके 1973 तक 72 तक यहाँ पे तालीमी इदारे नहीं बनाए गए। यहाँ पे आज के दौर के अंदर यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे वो क्या मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, अच्छा अस्पताल यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे नवाबादियाती दौर के अंदर ही हम देखते हैं तो ना जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए तो फॉल्ट लाइन्स के ऊपर ज़्यादा काम हो गया। यहाँ के लोगों की एक नेशन बनने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये इस इलाके की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, दूसरा ये इलाका क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम है, इसलिए भी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम देखते हैं। यहाँ पे सेक्टरिज्म को प्रमोट किया गया है, यहाँ पे फिर कास्ट सिस्टम को, और मतलब यहाँ पे डिवाइडिंग जो फोर्सेस है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ये भी एक मतलब मसला है जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर एक हारमोनियस में यूनिफाइड कोई आवाज़ नहीं निकल रही है यहाँ से। Will there be any effect of current constitutional status of GB on national integrity? अच्छा, will there be an effect of current constitutional status? पहली चीज़ ये वही है ना, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले इल्हाक करना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। जब इल्हाक करेंगे तो उसके अंदर फिर मतलब उसके अंदर आप चाहेंगे तो टर्म एंड कंडीशन पे करेंगे, तो फिलहाल कोई इल्हाक चला करेंगे। What do you suggest for the future of Gilgit constitutional amendment regarding status of GB? अच्छा, इसके लिए तो मैंने पहले जैसे बात की है ना, मेरा ये कहना है कि भाई ये इसका वायबल हल ये है ना, जब तक तस्वीर जो मसला कश्मीर है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, इसका एक ही वायबल हल है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक्ट 1974 की तरह इनको एक टर्म आइन दिया जाए, एक खुद मुख्तार बाइख्तियार अहसास असेंबली दी जाए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर के अलावा तमाम तर जो जितने भी इख्तियार हैं वो दाखिली खुद मुख्तारी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दी जाए, और यहाँ की 75 साल जो ये नवाबादियाती एक निज़ाम के तहत इलाके को चलाया जा रहा है सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकिंग के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों को इख्तियार दिया जाए कि वो खुद कानून बनाए। ये नहीं कि कोई वफाक का सेक्रेटरी बना के आपको दे दें। तो जो मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर एक प्रोविजन में तरमीम करने का इख्तियार नहीं है, ना जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है हमारी अदालतों के पास, ताकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट हो, हमारा अपना एक हाई कोर्ट हो, और यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल किया जाए ताकि हमारी डेमोग्राफी ना बदल जाए जिस तेजी के साथ। चूंकि इंडिया ने 5 अगस्त के बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कुवैत कश्मीर के अंदर उसकी खसूसियत को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करके, यही पाकिस्तान इंटरनेशनली कह रहा है, यही एतराज़ उठा रहा है कि वहाँ के लोगों की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, यही कह रहा है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेमोग्राफी ये चेंज नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग आके बसाए गए हैं? तो हमारा ये मुतालिब परसिस्टेंट मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये डेमोग्राफी जो बदल रही है बड़ी हमारे आने वाले वक्तों के लिए ये बहुत ही भयानक एक चीज़ है। तो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करके आज़ाद कश्मीर तक का सेटअप दिया। Are you happy or agree with the current status of GB? हम तो बड़े मायूस हैं, हम क्या पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ही मायूस है। वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान 1 घंटे की बिजली है, आपका कोई यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं है, ज़मीनों पे आपको हक मलकियत हासिल नहीं है, हक हुक्मरानी आपको हासिल नहीं है। मतलब यहाँ पे देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आपका जो मोबाइल नेटवर्क है ये भी बदतरीन सूरत हाल है कि सियो नाम का एक इदारा है वो सारा मोनोपोली यूज़ की है और किसी को आने देते नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट एक नवाबादियाती सिस्टम है। तो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अगर किसी भी IQ लेवल 92 है ना, 90 से नीचे आप तक फिगर माइंड लोग हैं, थोड़ा भी ऊपर जिसका भी है ना, तो आप सर्वे कराए, दुकानदार से पूछे, शायर से पूछे, अजीब से पूछे, दानिशवर से पूछे, साफिर से पूछे, वकील से पूछे, सियासतदान से पूछे, मौलवी से पूछे, आप किसी आम रेडी वाले से पूछे, हर आदमी कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया है, लोग खुश नहीं है। यहाँ पे एक ड्रास्टिक तब्दीली की ज़रूरत है। इसका अगेन मैं ये कहूँगा कि इसका जो वायबल था तस्वीर कश्मीर, इसका हल ये है कि आज़ाद कश्मीर तरफ का सेटअप किया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान वो नहीं दे सकती है तो जो फैसला साकिब निसार ने 17 जनवरी 2019 को करके एक और ऑर्डर दिया है जिसको ऑर्डर 2019 कहा जाता है, कम से कम उसको ही इन्फोर्स करेगी गिलगित बल्तिस्तान में, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है, महरूमियाँ है लोगों की, ये किसी हद तक खत्म हो। थैंक यू सो मच।